ایک ہی بہن نے کہا کہ اگر کوئی اپنی جینڈر کے بارے میں وضاحت نہ کرے، باہر کے ملک یہ بتا رہی ہیں یہاں ایک شخص ہے وہ لڑکوں کی طرح رہتا ہے، حالانکہ جب وہ پاکستان سے گیا تو وہاں پر وہ لڑکی تھا اور لڑکیوں کے ساتھ ہی اس نے کالج میں پڑھایا، وہاں آنے کے بعد اس نے اپنی جینڈر چینج کر لی ہے، یعنی اپنے آپ کو لڑکا بتاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہمارے ساتھ اس کا رویہ بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب یہاں وہ لڑکی ہے اور کنفرم آپ کو پتہ تھا، کاغذات میں بھی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ اس نے اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا کہ وہ مردوں کے لباس پہن لیا اور دیگر چیزیں، آواز تھوڑا بہت چلی جاتی ہے، تو وہ لڑکی ہی متصور ہوگی، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور جو ایسا دھوکے باز اور جھوٹا ہے کہ وہ شاید لڑکیوں کے درمیان رہنے کے لیے یا کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑکا بن بیٹھا ہے، تو اسے اپنے پاس سے دور ہی رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، روڈلی رویہ رکھتے ہیں، تو بالکل وہ اس کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے ایک دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے خیال میں یہ کویشچن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہرحال میں نے اس لیے شامل کیا کہ ذرا شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا، اور اس پر شوہر کا بالکل حق نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا، اگر نہ بیوی دے تو جبراً بھی لے سکتا ہے، ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو تھیں، وہ بعض اوقات جیسے آپ کا کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور جو اپنی چیزیں سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں، حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے۔ یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بیوی کے تو ہے نہیں۔ ہاں، بیوی اگر ساتھ میں کوآپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کریں، لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ خفیہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں آپس میں گناہ نہ ہو جائے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو ظاہر کریں گے، ورنہ چاہیں گے تو ختم ہی کر دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہماری شریعت جو ہے وہ نکاحوں کو خاص طور پہ خفیہ رکھنے کو ناپسند کرتی ہے، اگرچہ اس کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خفیہ نہ رکھیں، اعلانیہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں اعلان کریں یا بہت سارے لوگوں کے درمیان کریں۔ اعلان کا مطلب ہوتا ہے دو گواہوں کی موجودگی کم از کم ہونی چاہیے، ایجاب و قبول ہو جائے، دو گواہ موجود ہوں، قاضی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رکھ لیں گے، تو یہی اعلانیہ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کا نکاح ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے چھپایا جائے، قریبی لوگوں سے چھپا کر کیا جائے، اس کو خفیہ نکاح کہتے ہیں، اور اس نکاح کے منفی اثرات بہت زیادہ ہم نے مرتب ہوتے دیکھے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بھی اس پہ توجہ کریں کہ وہ خفیہ نکاح کر لیتی ہیں اور شوہر کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کر نہیں سکتی ہیں، ان پر شوہر کے احکام کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے، اور وہاں پر شوہر غائب ہو گیا، اب نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو تھوڑا بہت عرصہ قائم رکھ کے ختم کر دیں تاکہ ابھی گناہ سے بچیں، ابھی گناہ ہو کیوں رہا ہے؟ جب آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی زوجہ موجود ہے، آپ کو گناہ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک نفس کی خواہش، اب اس میں ہوتا ہے کہ نکاح کر لیں گے، پھر سامنے والی بعض اوقات عورت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ساتھ رکھو، اور بلکہ اس نکاح کا اعلان کرو، کب تک چھپا کے رکھو گے، ورنہ میں تمہارے بیوی بچوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ پھر یقینی سی بات ہے کہ جو سیلری ہوگی اس کا ایک حصہ اس بیوی کو دینا پڑے گا، اور دوسرا چاہے آپ نے خفیہ نکاح کیا ہو، نان نفقہ تو اس کا بھی لازم ہے۔ تو پھر جب یہ جوش ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب آدمی عالم ہوش میں آتا ہے، تو اکثر اس قسم کے نکاح کے ہم نے منفی اثرات مرتب ہوتے دیکھے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ یہ نکاح اس طرح نہ کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میرے 2-3 سوال ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی جی۔
جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے نانا کی وراثت آنی تھی، تو وہ ان کی امی کے لیے تو اتنے پیسے آنے تھے، تو میں نے کہا انہیں کہ ہم لوگ نا اتنے پیسے کبھی بن نہیں سکتے، ہم لوگ ان پیسوں سے مسجد تعمیر کروا دیں گے. جی. تو لیکن چلے ان کے تو ابھی ان نے ہاں بھی کر لی، وہ چلے لیٹ ہو گئے. جب میری وراثت آئی تو پھر میں آنی تھی، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابو جو میں آپ سے پیسے لوں گی نا وہ ہم لوگ مسجد بنائیں گے اس میں لگا دیں گے. تو اچھا پھر میرے پیسے آ گئے. اب وہ میرے پیسے ہیں بھی میرے اکاؤنٹ میں، اور میرے والد صاحب یہ میرے ہسبینڈ نا بس ان پہ قابض ہیں. میں نہ تو اپنی مرضی سے مسجد میں لگا سکتی ہوں، نہ کسی اور کام میں لگا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ بتائیں. وہ مطلب میں اس کام میں نہیں لگا سکتی، تو وہ بس سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بات چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اور کچھ سوال ہے آپ کا؟ سیکنڈ کویسچن کریں. چلیں یہ لے لیتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو شاید جو آپ کے شوہر کے نانا کی وراثت آنی تھی وہ جس کو بھی ملنی تھی، آپ نے کہا ان کو دیکھیں کیا کریں گے، مسجد بنا دیں گے. کسی اور کی وراثت آپ کسی بھی کام میں استعمال نہیں کر سکتے. وہ تو جس شخص کی وراثت ہے اسے ملے گی، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے جو وارث بن رہے ہیں ان کو ملے گی. کسی اور کی وراثت اپنی مرضی سے آپ کسی بھی نیک کام میں خرچ نہیں کر سکتے، وہ وارثوں کا حق ہے. دوسرا پھر آپ کی وراثت تھی تو آپ نے نیت کی کہ میں اس سے ایک مسجد میں بنا دوں گی یا مسجد میں لگا دوں گی. دیکھیں اگر پیسے کے لیے آپ نیت کر بھی لیتی ہیں کہ اس کو فلاں کام میں استعمال کروں گی تو وہ پیسہ وقف نہیں ہو جاتا. اگر تو پلاٹ ہوتا نا اور آپ زبان سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ پلاٹ میں نے اللہ کے لیے یا مسجد کے لیے وقف کیا، پھر تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں تھی کہ اس پلاٹ کو روک سکتی. جو روکتا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا اور بہت ہی برا مسئلہ ہوتا، وہ پلاٹ تو مسجد کو دینا ہی دینا تھا. لیکن ابھی آپ نے صرف پیسوں کے بارے میں کہ وراثت ملے گی، میں اس کو مسجد بنا دوں گی یا مسجد میں دے دوں گی. اب وہ آپ کو مل گئی ہے تو یہ قول پورا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پلٹ بھی سکتی ہیں، آپ کسی اور کام میں لگا دیں، اگرچہ ہم یہی کہیں گے بہتر ہے کہ مسجد ہی بنائیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے. پیسہ اتنی مطلب اسی سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بڑے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ مال کسی کا ہے وہ نیک کام میں خرچ کرنا چاہے، دل کسی اور کا کھنچ رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان مطلب اپنے دل کو تنگ ہوتا محسوس کرتا ہے، ہاتھ کو کی کشادگی ختم ہوتی محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھارا ہوتا ہے، اس کا پیرا ہوتا ہے. اللہ نے زندگی دی، سب کچھ دی. تو آپ کے ہسبینڈ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. آپ کو اپنے پیسے پہ مکمل طور پہ اختیار حاصل ہے. آپ چاہیں جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں. آپ کے شوہر اگر اس نیک کام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو میرے خیال میں ان کی ایج اب کافی ہو چکی ہوگی، ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہ غلط کر رہے ہیں روک کر. آپ کی بہرحال مرضی، آپ اپنے پیسے کو جہاں چاہے استعمال کریں. لیکن ضمناً ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ ہم یہ جوش میں کہہ تو دیتے ہیں کہ میں مسجد بنا دوں گی، لیکن وہ مسجدیں بعض اوقات صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچتی ہیں. کمیٹیاں آپ تو کمیٹی میں ہوں گی نہیں، مسجد بنا دیں گی، نہ کمیٹی کے نظام سے، مسجد کے نظام سے چلتا ہے، نہ معذرت کے ساتھ ہماری اکثر کمیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کی کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں. مسجدوں میں لوگ آ کے خالی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جن مقاصد کے لیے مسجدیں بننی چاہیے تھیں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یوں آپ کا پیسہ جو ہے وہ بعض اوقات صحیح ثواب جاریہ نہیں کر پاتا. سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ایک کالر مسجد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب کیسے ہیں آپ؟